کتاب مقدس میں سے زبوروں کی کتاب زبور نمبر 19 اور اس کی آیت نمبر 7 خداوند کے پاک کلام میں سے ہم آج تلاوت کریں گے۔ زبوروں کی کتاب زبور نمبر 19 اس کی آیت نمبر 7 خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ ایک ہی آیت خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے، جس کو بھی حوالہ مل گیا ہے وہ ضرور پڑھنے میں رہنمائی کرے۔ خداوند کے کلام میں سے خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شہادت برحق کے نادان کو دانش بخشتی ہے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بولیے ہاللویا، ہاللویا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے خداوند نے ایک بار پھر ہمیں دور نزدیک سے جمع کیا، اکٹھا کیا، تاکہ ہم خدا کے منہ کی باتوں کو سنیں، خدا کے منہ کی باتوں کو سنیں، نہ صرف سنیں بلکہ اسے سمجھیں، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ بولیے ہاللویا، ہاللویا، بولیے پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ کو بلیس کرے۔ خداوند آج کا کلام جب آپ سنیں تو رب الفاظ خدا آپ کا ذہن بدلے، آپ کی سوچے، آپ کا دل، آپ کے خیال بدل ڈالے آج کا کلام۔ آمین بول سکتے ہیں؟ بولے ہاللویا۔ پچھلے سوموار، پچھلے منڈے ہم نے کیا کلام سیکھا تھا؟ کوئی بتائے گا؟ جی بزرگ یونس، ہم نے کیا سیکھا تھا پچھلے سوموار؟ کچھ یاد ہو؟ نہیں یاد؟ جی بابا جی تمہیں یاد ہے؟ اسی جناب کی ہو گیا پچھلے اتوار نہیں، سوموار چاچی یونس کا یہاں سے کسی کو یاد ہے کچھ؟ اچھا، ان میں سے اس لیے نہیں پوچھ رہا، ان کو تو یاد ہوگا کیونکہ یہ اپنی اپنی بائبلز اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ یہ اپنا ہتھیار جو بائبل ہے یہ اپنے ساتھ رکھتی ہیں، یہ پڑھتی ہیں کھول کر۔ ان کو کوئی ہے کوئی خدا کی غیرت جو بائبل اپنے ساتھ رکھتی ہیں، کھولتی ہیں، پڑھتی ہیں، اس کلام کی یاد بھی رکھتی ہیں؟ ان کو تو پوچھ لیں تو ان کو تو ریگولر یاد ہوتا ہے۔ کچھ ذہن دکھائیے، کوئی ایک بات کو یاد ہو، کوئی ایک بات بڑی خاص باتیں اس دن ہوئی۔ مجھے یاد ہے، پادری صاحب دھیان تو یاد ہوئے گا، تسی تے سنایا سی۔ نہیں، میں دراصل بھائیوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اکثر بیٹیاں بتاتی ہیں، بہنیں بتاتی ہیں، کبھی بھائی بھی بتائیں، مطلب پیچھے ہمارے بزرگ ہیں۔ نہیں یاد؟ چلو جی، یہاں سے بتا دے کوئی بھی۔ خداوند جس سے محبت کرتا ہے اس کی تنبیہ کرتا ہے۔ اس کی تنبیہ کرتا ہے، اور جسے کوڑے بھی مارتا ہے، کوڑے بھی لگا۔ اب یاد آ گیا؟ آیا نا یاد؟ ہوا ہے نا پیغام؟ تو یہی پیغام میں پوچھ رہا تھا کہ خداوند جنوں بیٹا بنا لینا ہے انہوں کوڑے بھی مارتا ہے۔ عبرانیوں 12:6 حوالہ ہے میرا خیال ہے، یہی ہے حوالہ بھی یاد ہے پادری کو۔ واہ، بولے ہاللویا۔ یاد ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کو پتہ ہے ابلیس کون ہے؟ کون ہے؟ جھوٹوں کا ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، میرے ساتھ حوالہ نکال لیجیے، میں آپ کو بتانے لگا شیطان کون ہے۔ ایک اس کی نئی کیٹیگری سیکھتے ہیں آج۔ یوحنا کی انجیل 10 باب کی 10 آیت پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ یوحنا کی انجیل 10 باب کی 10 آیت پڑھیں گے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شیطان کون ہے، یہ کرتا کیا ہے، اس کی ایک نئی فارم آج دیکھتے ہیں۔ پڑھیے بیٹی، کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ چور نہیں آتا۔ چور نمبر 1 پر لفظ کیا لکھا ہے؟ میں نے پوچھا شیطان کون ہے، آپ نے کہا جھوٹوں کا باپ۔ آمین ہے اس بات پر، لیکن اور اس کی ایک اور شکل دیکھتے ہیں آج شیطان کی۔ شیطان کون ہے؟ بولے گا کوئی؟ شیطان کون ہے؟ چور ہے۔ وہ چوری کرتا ہے، وہ چرا لیتا ہے۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ہاں، کیا چیز چراتا ہے وہ؟ مین چیز وہ کلام ہی کیا کر لیتا ہے؟ یس، وہ کلام ہی چرا لیتا ہے، کیونکہ بائبل اسے کیا ڈکلیئر کر رہی ہے؟ چور ڈکلیئر کر رہی ہے شیطان کو۔ وہ صرف جھوٹوں کا باپ نہیں ہے بلکہ وہ چور بھی ہے۔ کون؟
کون؟ شیطان چور بھی ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ آپ کے اندر ڈاکہ لگا لیتا ہے، وہ آپ کے اندر سے ہر وہ مواد، ہر وہ چیز چرا لیتا ہے جو خدا کی ہے، وہ خدا کی چیزوں کو چرا لیتا ہے، وہ خدا کے کلام کو اندر سے کیا کر لیتا ہے۔ اس آیت کو ہم پورا پڑھیں گے، لکھا ہے چور نہیں آتا، پڑھیے، مگر چرانے اور مال ڈالنے اور ہلاک کرنے اور ہلاک کرنے کو۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ چور کیا کرنے آتا ہے؟ چرانے یعنی چوری کرنے، نمبر 2 پر مار ڈالنے اور ہلاک کرنے۔ کون ہے یہ؟ چوری کرتا کون ہے؟ مارنے کا منصوبہ کس کا ہے؟ شیطان کا۔ ہمیں ہلاک کرنا کون چاہتا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں ہلاک کرے، اس سے پہلے کہ وہ ہمیں مارے، وہ چوری کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ کس کی؟ وہ ہمارے دلوں سے کلام کو چرا لیتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں سے کیا کر لیتا ہے؟ کتنی باتیں آج تک آپ کو کلام کی یاد ہے؟ کوئی گنتی ہے؟ نہیں گنتی۔ یا کتنا کلام ہمیں آج تک یاد ہے؟ یہاں پر پادری نے، یہاں پر خداوند کے خادم نے جو آپ کے اوپر مقرر کیا گیا ہے، کتنا کلام آج تک انہوں نے آپ کو سکھا دیا ہے، سنا دیا ہے، اور ان میں سے ہمیں کتنا یاد ہے اور ان میں سے ہمیں کتنا یاد نہیں ہے۔ کبھی اس کا پورا ہم نے چارٹ بنایا کہ پادری ہر سوموار آ جاتا، کدی کسے گھر کدی کسے گھر، پاسٹر ہر اتوار آ جاتا ہے چرچ میں 10 بجے 9 بجے کلام سناتا ہے، پاسٹر ہر جمعے آ جاتا ہے چرچ میں کلام سناتا ہے۔ کتنے نہ جانے کتنے جمعے ہو گئے، ہم نے کاؤنٹ ہی نہیں کیے۔ نہ جانے کتنے اتوار ہو گئے، ہم نے کبھی گنا ہی نہیں۔ نہ جانے کتنی عبادات جیسے ہم ایسے ریگولر کرتے، ہم کلام سنتے ہیں۔ خدا ہم سے بولنے کے لیے آتا ہے، خدا ہم سے بولنے کے لیے ہر اتوار آتا ہے، خدا ہم سے بولنے کے لیے ہر منڈے، ہر سوموار، ہر جمعے کو آتا ہے، اور خدا بولتا بھی ہے۔ خدا بولتا ہے، خدا بندے سے بات کرتا ہے، اور خدا بندے کے اندر اپنی باتوں کو رکھتا ہے، بندے کے اندر اپنی باتوں کو رکھتا ہے، لیکن بندہ اس باتوں کی حفاظت ہی کر۔ چور آتا ہے اور وہ خدا کی باتیں چرا کر، چور کا کام کیا ہے؟ آپ کے گھر میں سونا پڑا ہو، چور آئے چرانے دیں گے؟ بولے تو صحیح، گنگے ہو گئے۔ آپ کے گھر میں سونا پڑا ہو، آپ کے گھر میں تجوری میں پیسے پڑے ہوں، ہاں، آپ کے گھر میں بہت سارا مال پڑا ہو، آپ کے گھر میں چور آئے، کی کہ لو جی بھائی لے جاؤ، آپ ہر ممکن کوشش کریں گے اس سونے کو بچانے کے لیے، نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے کہ اپنے ہاتھ نہیں دے دو گے، لو بھائی لے جاؤ؟ ایسا کبھی کوئی کرے گا؟ کرے گا کوئی؟ کرے گا کوئی؟ ہر ممکن کوشش بندہ کرتا ہے کہ میں اپنے سونے کو سیو کر لوں۔ تو مجھے بتائیے، بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے، بائبل اس بات کی خود شہادت دیتی ہے کہ خدا کا کلام سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہاللیلویا۔ کتنی حفاظت کرتے ہیں ہم اس کی، پتہ کتنی کرتے ہیں؟ صرف وہ جوتیوں تک۔ نہیں سمجھے بھائی؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ صرف ہم اتنی حفاظت کرتے ہیں، صرف وہ جوتیاں تک کلام سانو کی رہتا ہے۔ یا جس طرح سے جوتی پانی ہے، کلام کی جدوں تک جوتی لکھی ہوئی ہے، بیٹھے ہاں اونی دیر تک کلام یاد ہے۔ جیسے ہی جوتا پہننا ہے، جیسے ہم نے گھر سے باہر قدم رکھنا ہے، چرچ سے باہر قدم رکھنا ہے، کیڑا کلام؟ وہ آپ کو نہیں پتا، آپ نے خود اس کلام کی حفاظت نہیں کی۔ آپ نے ابلیس کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیا ہے، اور وہ کیا کر گیا ہے؟ کیا کر گیا؟ وہ ڈاکہ مار گیا ہے، وہ سونے سے زیادہ قیمتی باتوں کو آپ کے اندر سے، آپ کے گھر سے چرا کر لے گیا ہے۔ چرانے کون دیتا ہے؟ کوئی بتائیے، چرانے کون دیتا ہے؟ ہم خود چرا دیں گے، اسی خود موقع دینے نہیں دیتے، ہم خود موقع دیتے۔ یہ باتیں 10 منٹ کے لیے تقریباً ایکسٹرا تھی جو ہم نے سیکھی۔ میں نے ایک چور کی فارم بتائی ہے کہ شیطان کرتا کیا ہے، شیطان کیسے بریکی سے، شیطان کیسے چلاکی سے کام کر رہا ہے ہماری زندگیوں میں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ صرف شیطان کا صرف ایک رخ، ایک فارم اور ہم نے بتائی ہے، بائبل سے سیکھی ہے کہ وہ چور بھی ہے، وہ مارتا بھی ہے، وہ ہلاک بھی کرتا ہے، بائبل بیان کر رہی ہے۔
اور ہم اپنی ہلاکت کے خود ذمہ دار ہیں، ہم اپنی موت کے خود ذمہ دار بن رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں ڈاکہ خود مروا رہے ہیں۔ آج بیل مجھے مار، یہ بات ہوئی ہے، آ بیل مجھے مار، اسی ڈنڈا لے کے بیٹھے ہو وہ گیٹ دے اگے۔ حفاظت کرو اپنے سونے دی، حفاظت کرو اس کلام کی جو آپ کے دل میں ہے، حفاظت کرو ان باتوں کی جو خدا کے خادم آپ کو سکھاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، ان باتوں کی آپ حفاظت کریں۔ کس کی مجال ہے کہ آپ کے اندر سے وہ کلام چرا لے؟ بینک جو ہوتے ہیں، بینک کے آگے گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ حفاظت کے لیے۔ ڈاکے مارن جڑے آندے نے، آج کل تو چور بھی بڑا، میں نے بتایا تھا، ابلیس ماڈرن ہو گیا ہے، وہ بھی ماڈرن طریقے سے کام کر رہا ہے۔ چور آج جب دیکھتے ہیں کہ بینک کے آگے گارڈ والا بیٹھا ہے، وہ موقع لگے گا جدو گارڈ والا سائڈ سوٹ دے تو پھر بڑھے گا۔ گارڈ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے، بولے تو صحیح، اس کے ہاتھ میں گن کیوں ہوتی ہے گارڈ والے کے ہاتھ میں؟ تاکہ جدو بھی ان کو ایسی حرکت نظر آئے شوٹ کر دے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ تو ہم گارڈ، اپنی زندگی کے خود گارڈ نہیں، ہم اپنی زندگی کی حفاظت ہم خود ہی کر نہیں سکتے، اور نہ ہمارے پاس ہتھیار ہے، اور اگر ہے ہمارے اندر اس پیسے کی، اس قیمتی سونے کی بھی ہم حفاظت نہیں کر رہے تو چور تو آئے گا، چور تو کھلم کھلا آئے گا۔ ہم نے دروازے تو کھول رکھے ہیں، ہم نے دروازے تو چور آ جا ہماری زندگی میں کام کر جا۔ تو چور کے آنے کا سبب کون ہوا؟ کون ہوا بہن؟ اسی خود ہی ہاں۔ ساڈے اندروں جڑا کلام چرا کے لے جاندہ ہے، اسی خود ہی انہوں موقع دے دینا۔ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ ہمیں جو بھی کلام سکھایا جاتا ہے، بے شک ایک آیت سنائی جاتی ہے، بے شک پورا حوالہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے، ہمیں اس کلام کو یاد رکھنا ہے، اور اس کلام کی ہمیں اپنے دل میں کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ ابلیس کو یہ کلام جو ہمارے دلوں میں ہے اسے چرانے نہیں دینا۔ ابلیس ہماری زندگیوں میں چوری کرنے نہ پائے، اس کو ڈانٹیے یسوع کے نام میں، یہ نکل جا، یہ کلام میرے خدا کا ہے جو میرے اندر ہے، یہ باتیں جو میرے اندر ہیں وہ میرے باپ کی ہیں، یہ تو چرا نہیں سکتا۔ بیج بونے والا بیج بونے نکلا، کچھ بیج راہ کے کنارے گرا، جو پیروں کے نیچے آیا روندا اور ختم ہو گیا، اور کچھ بیج جھاڑیوں میں گرا، اور جھاڑیاں بڑھی، انہوں نے جھاڑیوں نے اس بیج کو دبا لیا اور اگنے ہی نہ دیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور کچھ بیج پتھریلی زمین پر گرا، جہاں پر پتھر تھے، ہاں زیادہ مٹی نہ ملنے کے سبب سے وہ بیج بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اور نمبر 4 پر کچھ بیج اچھی زمین پر گرا، وہ اگا، 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لایا، کیونکہ اچھی زمین نے اس بیج کی حفاظت کی ہے۔ اچھی زمین بیج کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ اچھی زمین، پتھریلی زمین، جھاڑیوں والی زمین، یا پھر ہم راہ کے کنارے والے ہیں کہ چلتے چلتے چلو سجدہ خدا نو مار ہی لئیے؟ ہم کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کی پہچان کیا ہے؟ بائبل آپ کو کیا ڈکلیئر کرتی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ہم کون سی زمین ہے؟ ایک جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ بیج کی حفاظت کرتی ہے، اور اگر آپ اچھی زمین ہیں تو آپ کتنی زمین اپنے اس بیج کی حفاظت کرتے ہیں؟ بیج خدا کا کلام، اور زمین ہم۔ بیج آتا ہے ہمارے اندر، ہم زمین ہیں، بیج گرتا ہے زمین پر، یہاں سے گرایا جاتا ہے، خادم بیج کا چھٹا دیتا ہے، خادم آیت پڑھ کر کلام سناتا ہے، آج تو سنا دیتا ہے، بیج تو پھینک دیتا ہے، چھٹا تو دے دیتا ہے،
لیکن آگے زمین پر یہ انحصار ہے، زمین پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ اس بیج کی حفاظت کرتی ہے۔ تو جیڑی زمین بیج نو اپنے اندر سما لیندی ہے وہ زمین اچھا پھل لے کے آتی ہے۔ 12 چکوا لو، جو زمین بیج کو اپنے اندر سما لیتی ہے وہ اچھا پھل لاتی ہے، لیکن جو زمین بیج نو اگل کے باہر سٹ دیندی ہے یا اپنے اندر پتھر رکھے نے، سخت کیتا ہے زمین نے اپنے آپ نے، تو بیج کبھی بھی گہرے میں نہیں جائے گا، اگے گا بھی نہیں، اور نہ ہی وہ زمین پھلدار ہوگی۔ بولے ہیلیلویا۔ بات میں نے کچھ اور سکھانی تھی، لیکن یہ موقع کی مناسبت میں یہ بات آ گئی۔ ہم نے ابلیس کی ایک کیٹاگری دیکھی کہ وہ کیا ہے، سارے بولیں گے ابلیس کیا ہے، شیطان کیا ہے، چور ہے، اور وہ کیا چراتا ہے، سب سے قیمتی چیز وہ ہمارے اندر سے چرا لیتا ہے، چراتا ہے وہ کلام، نہ انہوں یاد رہے، نہ اندر تے عمل کرے تو نہ اندی زندگی بدلے، نہ یاد رہے، نہ اندر تے عمل کرے تو نہ اندی زندگی۔ تو یسوع کیا چاہتا ہے، ہماری زندگی کیا ہو جائے، لیکن شیطان نہیں چاہتا کہ ہماری زندگیاں، وہ چاہتا ہے کہ بس اینجی رول دے کھول دے رہن بس۔ شیطان کیا چاہتا ہے، شیطان چاہتا ہے یہ ایسے میلے رہے، میلے کچیلے رہے، بس گناہ میں زندگی گزارتے رہے، شیطان یہ چاہتا ہے۔ لیکن میرا آپ کا خداوند جو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیاں پاک ہو جائیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہمارا خدا جس نے ہمیں بنایا وہ پاک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹیاں اور بیٹے بھی کیا بن جائیں۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، آیت کو پورا پڑھیے جس کو ہم نے تلاوت کی ہے۔ کیا لکھا ہے 19:7 میں، کیا لکھا ہے زبوروں کی کتاب میں؟ خداوند کی شریعت کامل ہے، خداوند کی شریعت، خداوند کا کلام، خداوند کے حکم کامل ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، خدا کا کلام کرتا کیا، پڑھیے۔ وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ یہی ہمارا ٹاپک ہے کہ خدا کا کلام، خدا کی شریعت ہماری جان کو بحال کر دیتی ہے، خدا کا کلام ہماری جان کو بحال کرتا ہے۔ آج ہر بندے کی جان شکنجے میں ہے، کس کے؟ ہاں، وہ کہیں نہ کہیں ابلیس کی گرفت میں آیا ہوا ہے، وہ کہیں نہ کہیں ابلیس کے پھندے میں پھنسا ہوا ہے، اس کو بحالی کی ضرورت ہے۔ آج انسان کو کیا ضرورت ہے، بحالی کی ضرورت ہے۔ اور بحالی لائے گا کون، بحالی کون لے کر آ سکتا ہے؟ بحالی کے لیے خدا کا کلام ضروری ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہی زندگیوں میں بحالی لا سکتا ہے، اور کوئی شخص بحالی نہیں لا سکتا۔ آپ خود سے بحالی نہیں لا سکتی، آپ خود سے اپنی زندگی بحال نہیں کر سکتے، صرف یہ خدا کا کلام ہے، صرف خدا کے حکم ہے، صرف خدا کا قانون آپ کو بحال کر سکتا ہے۔ خدا کی شریعت جو کامل ہے وہ جان کو بحال کر دے گی۔ آپ کی جان جو آوازار رہتی ہے، آپ کی جان جو پریشان رہتی ہے، آپ کی جان کو صبح سے رات تک فکریں ستاتی رہتی ہیں، ہاں بچوں کی فکریں، کاروبار کی فکریں، ہاں اپنے گھر کی فکریں، باہر کی فکریں، طرح طرح کی فکروں میں ہماری جان شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے۔ کون چھڑائے گا؟ خدا کا کلام، خدا کے حکم، خدا کا کلام، خدا کی شریعت ہماری جانوں کو بحال کرے گی۔ کون بحال ہونا چاہتا ہے؟ کس کو بحالی کی ضرورت ہے؟ ہیلیلویا۔ آپ کے ہاتھ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ کچھ چاہتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں، آپ کچھ مانگنا چاہتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی لائف میں کرے، اور جو چاہتا ہے اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ مانگو گے تو جب منگنا ہی نہیں تو پھر ملے گا بھی نہیں۔ شریعت کامل ہے، اور وہ جان کو کیا کرتی ہے؟ بحال کرتی ہے۔ ہماری جان کو بحال کون کر سکتا ہے؟ ذرا زور سے بولیے تاکہ سب کو یاد ہو جائے۔ ہماری جانیں آج کون بحال کر سکتا ہے؟ خدا کا یہ کلام ہماری جان کو بحال کر سکتا ہے۔ آمین بولیں گے؟ آمین۔ یہ کلام میری جان کو، آپ کی جان کو، ہم سب کی جان کو بحال کر سکتا ہے۔ ہم جو جکڑے میں، ہم جو ابلیس کی چالوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم جو دنیا داری میں دھسے چلے جا رہے ہیں، ہم دنیا کی دلدل میں دھسے چلے جا رہے ہیں، ہاں ہم مطلب کانوں کان پھنسے ہوئے ہیں گناہ کی دلدل میں، گناہ والے گارے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ کون نکالے گا؟ صرف خدا کا کلام، صرف خدا کا شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔
جان کو بحال. اگر آپ اپنی جان کی بحالی چاہتے ہیں کہ آپ کی جان بحال ہو جائے تو اس کلام کے نزدیک آئیے, بحال ہو جائے گی. بولے آمین. آمین. ایک حوالہ اور میرے ذہن میں آ رہا ہے, آئیے پڑھیں گے. ایوب کی کتاب 22 باب اس کی 23ویں آیت پڑھیے, وہاں پر کیا لکھا ہے. ایوب کی کتاب 22 باب اور اس کی 23ویں آیت پڑھیے بیٹی, کیا لکھا ہے. اگر تو قادر اگر تو, میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تو یہ آپ کی بات ہو رہی ہے, یہ آپ کے بارے میں بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تو سن بندہ, اگر تو کیا کرے, قادر مطلق کی طرف پھرے, اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے, یعنی اگر تو خدا والا اپنا منہ کرے, اگر تو خدا کی طرف جائے, اگر تو خدا کی طرف بڑھے, اگر تیرے قدم خدا کی طرف جائے, اگر تو کلام کے قریب ہو جائے گا تو کیا لکھا ہے, تو بحال کیا جائے گا. تو بحالی کی ضرورت ہے. اگر تو خدا کے قریب جائے گا تو وہ تجھے کیا کر دے گا. اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا. میں نے کہا آج بحالی کی کیا ہے یہاں پر, ہے یا نہیں. لوگ جکڑے ہوئے ہیں, لوگ ابلیس کی گرفت میں ہیں, لوگ دنیا داری کے بڑے بڑے جوئے میں پھنسے ہوئے ہیں, بندھن میں بچے ہوئے ہیں لوگ, انہیں بحالی کی ضرورت ہے. میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں, کیونکہ آپ تو یہاں پر موجود ہیں. آپ کو میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ اگر ہم بحال ہوں گے تو ہم اس کلام کے ذریعہ سے, اگر ہماری زندگیاں بحال ہوں گی تو ہم دوسروں کو بھی بحالی کا پیغام سنا سکتے ہیں. لیکن اگر اسی بجے ہوواں گے اسی دوجیاں نوں بھی چھڑا آپ ہی جڑے بجے نے کسے نو کی کھولن, ہاں آپ ہی جڑے بجے نے کسے نو کی کھولن, پتھر تے مٹی دے رب کیویں بولن. جڑے بندے آپے بجے نو کسی نو کھول, جو بندہ خود ہی بحال نہیں ہے وہ آپ کو بحال کر بھی. آپ کے چرچ کا پادری اگر بحال نہیں ہے, آپ کے چرچ کا پاسٹر اگر بحال نہیں ہے تو کلیسیا کبھی بھی بحال نہیں ہو سکتی. لیکن اگر پادری بحال ہے, اگر پادری کی جان بحال ہے, اور بحال کرتا کون ہے, خدا کا. اگر پادری کی زندگی بحال ہے, اگر پادری کا گھرانہ بحال ہے تو کلیسیا بھی کیا رہے گی. لیکن اگر پاسٹر ہی بحال نہیں ہے, اگر پاسٹر ہی بندھنوں میں یا جوؤں میں پھنسا ہوا ہے تو کبھی بھی کلیسیا بندھنوں جوؤں سے کبھی چھوٹے, کیونکہ جس چھڑانے والا ہے وہ خود ہی کیا ہوا ہے, جکڑا ہوا ہے. آپ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں. خدا نے آپ کو حکمت دی ہے, بدھی دی ہے, آنکھیں دی ہیں, سمجھ دی ہے. چیک کریں, پرکھیں کیا آپ کے چرچ کا پادری بحال ہے یا وہ بندھنوں میں جکڑا ہوا ہے یا وہ جوؤں میں جکڑا ہوا ہے. کبھی نوٹ کیا یہ, ہلو, کبھی نوٹ کیا یہ, کبھی ذہن سے نہیں آیا بادی صاحب, بہن کبھی کبھی ایک دفعہ نوٹ کیا بس, نوٹ کریں. بحال بندہ ہی دوسرے کو بحال کر سکتا ہے. یہ بحال, یہ کلام کیا ہمیں کرتا ہے, کیونکہ یہ خود بحال ہے, اس میں زندگی ہے اور یہ زندگی ہی آگے ٹرانسفر کرتا ہے. اگر مجھ میں زندگی نہیں ہے, اگر مجھ میں بحالی نہیں ہے تو میں آپ کے آگے بحالی نہیں سنا سکتا, میں آپ کو بحال نہیں کر سکتا. 12 چکی کلیسیا بحال ہوئی یا نہیں, در در دھکے کھا رہے تھے, کدی ادھر کدی ادھر مردے, کدی ادھر مردے, کدی ایس چرچ کدی اس چرچ. خدا نے کلیسیا کو بحال کیا یا نہیں, بولیے ہاں یا نہ میں جواب دیجئے. کلیسیا کو بحال کیا یا نہیں, کیا. میں نے کہا ہاں یا نہ میں جواب دینا, کیا کیا کرنا میں نے یہ کہا ہی نہیں تھا. کلیسیا کو بحال کیا یا نہیں, ہاں کیا. چرچ بحال ہوا یا نہیں, ہوا, ہاں ہوا ہے. مطلب بحالی استعمال کسے کیا خدا نے, اٹس مین کہ کوئی بات ہے, کچھ کام ہے, مطلب کچھ چیز ہے جن کی وجہ تو کام ہو رہا ہے. اگر پادری بجا ہوتا, لیکن لوگوں کو نا سمجھ نہیں آتی, انہوں نے نظر نہیں آتا, لوگوں کو نہیں سمجھ آتا, کیونکہ لوگ بچے ہوئے ہیں. ابلیس نے ذہن کھولے نہیں ہوئے, بند کر کے رکھے ہوئے ابلیس. اتنا کام ہو گیا, اتنا سب کچھ خدا نے کر دیا, ایسے ہی ہے. لیکن ہماری کان سے جوں نہیں رینگی,
کر دیا تو پھر کیا کہ کس نے سخت کیا ہوا ہے؟ یس، شریر کام کرنا. وگرنہ کب سے کلیسیا تتر بتر تھی یا نہیں؟ کلیسیا کو ایک جگہ جٹ کس نے کیا ہے؟ جس کے اندر بحالی ہے وہ بحالی لے کر آیا ہے. کلیسیا کی خوشیاں ختم ہو چکی تھی. کلیسیا کے اندر وہ جو جوش ہونا چاہیے تھا، وہ جو منادی ہونی چاہیے تھی، وہ 22 یا اس سے پہلے نہیں ہوئی. لیکن تقریباً 4-5 سال ہو گئے، وہ کام ہونا شروع ہو گیا. بحالی آنا شروع ہوئی ہے، ہو رہی ہے، بحال ہو رہے ہیں. لوگ یسوع کو قبول کر رہے ہیں، لوگ کلام کو قبول کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، لوگ یسوع کے نام پر اپنی لائف میں توبہ کر رہے ہیں، لوگ بپتسمہ لے رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ کلام کو صحیح طرح سے سنتے بھی نہیں. کچھ لوگوں کا دھیان کلام کی طرف نہیں ہوتا. وجہ یہی ہے جکڑے جانے کی. ہم نے سیکھا ہے یرمیا کی کتاب 11ویں باب کی 3 آیت میں کیا پڑھا ہم نے تقریباً؟ جو عہد کی باتیں نہیں سنتا لعنت ہے اس. تو میں نے کہا آپ نے ذرا نوٹ کیا اس پنڈ دے وچ نظر دوڑاؤ، کتنے لوگ چرچ میں کلام سننے کے لیے نہیں آتے؟ بہت سارے. تو بائبل کے مطابق وہ کس کے انڈر ہے؟ ہاں، بائبل کے مطابق وہ کس کے نیچے ہے؟ کون بتائے ان کو؟ کون بتائے گا؟ تسی نہ دسو، تاری لڑائی ہو جائے گی. وہی نا. تو یہ باتیں یسوع کے لیے بھی ہیں. یہی دکھ ہے، یہی مصیبت ہے، یہی تو پرابلم ہے. ہاں جی، یسوع کو بھی یہی کہتے تھے. یسوع کہتا کہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا، تم میرے قتل کی کوشش میں ہو. میں تمہیں سچیاں گلاں سنانا، تسی کو مینوں حاجی حاجی سناندے ہو. تو یہی بات ہے، پرابلم یہاں پر ہی ہے. لوگوں کو بتائیں کہ تو لعنت کے نیچے ہے، تو لعنتی ہے، لوگوں کو لڑن پہ جاندے. انہیں تو مینوں لعنتی کہہ دیتا. ارے میں نہیں کہہ رہا، بائبل آپ کو ڈکلیئر کر رہی ہے. نہیں ہم پر فضل ہو گیا، یسوع نے جان دے دی، یسوع نے صلیب اٹھا لی، یسوع نے کوڑوں کی مار کھائی، کانٹوں کا تاج پہن لیا. ارے بھائی، اس نے تو تیرے لیے سب کچھ کر دیا، آج تو اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ تو اس کی آواز سننے کے لیے چرچ بھی نہیں آتا، تو اس کی آواز سننے کے لیے چرچ بھی نہیں آتی. تو کیا کر رہا ہے اس کے لیے؟ اس نے تو سب کچھ کر دیا ہے، تو کیا کر رہا ہے آج بندے؟ اس نے تو تجھے بحال کیا، لیکن تو پھر سے کیا ہو گیا ہے؟ جکڑا گیا ہے. تجھے شیطان نے پھر سے جکڑ لیا ہے، تجھے شیطان نے پھر پکڑ لیا ہے، تجھے شیطان نے پھر غلامی میں لیا ہے. اس نے تو تجھے کر دیا ہے وہاں، نہیں کیا؟ ہم سب کا ایمان ہے یسوع نے صلیب اٹھائی میرے لیے، یسوع نے کوڑوں کی مار کھائی میرے لیے، یسوع نے اپنا خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیا. کس کے لیے بھائی شباز؟ میرے لیے. سب کچھ اس نے میرے لیے کیا ہے. بحالی تو اس نے دے دی، چھٹکارا تو اس نے دے دیا. لیکن ہم آج بھی اس کا کلام سننے کے لیے تیار نہیں. ہم آج بھی اس کے کلام کو رد کرتے ہیں، اس کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں. ہم حاجی حاجی سناتے ہیں. تو سنائیے. میں نے کہا اگر ہمارا یہاں پر ہماری بےزتی ہو رہی ہے، تو ایک ایسا مقام ہے جہاں پر ہماری بڑی عزت ہے، اور وہ آسمان ہے. جو ایماندار ہے، جو توبہ یافتہ ہے، سنیے، جو ایماندار ہیں، توبہ یافتہ ہیں، بپتسمہ یافتہ ہیں، جن کے اندر خدا کا ڈر خوف موجود ہے، جو خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، دنیا ان کے لائق نہیں ہے. وہ دنیا کے نہیں ہے، وہ آسمانی لوگ ہیں. وہ جسمانی لوگ نہیں ہیں، وہ روحانی ہیں. اس لیے روحانی لوگوں کی بات جسمانی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ہم روح میں بول رہے ہوتے ہیں، انہیں سب کچھ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ایویں بس کہہ رہے ہیں. یہ 2-4 دن چرچ جان لا پی، 2-4 دن چرچ جان لا پیا تے مینوں کلام نہیں. یہ ویکھیا یہ بندہ وہی ہے جڑا بینک دے وچ جاب کردا سی. یہ ویکھیا ہے بندہ، یہ وہی بندہ ہے، یہ تو فلانے دا رشتہ دار ہے. دیکھیا اینوں، یہ ہن سانوں سکھائے گا؟ جی ہاں، ہم سکھائیں گے آپ کو، کیونکہ خدا نے ہمیں اس لیے مقرر کیا ہے. بولے آمین. بحال ہونا چاہتے ہیں؟ روح کس کے طرف کرنا پڑے گا؟ کس کی طرف پھرنا پڑے گا؟ قادر مطلق کی طرف پھرے تو وہ تجھے کیا کر دے گا؟ بحال کر دے گا. لیکن اگر آپ خدا کی طرف پھرے بھی نہ، چرچ والے روک بھی نہ کرو، اور کہیں گھر بیٹھے ہی کہ خدا مجھے بحال کر دے،
مشکل ہے. بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آواز نہیں آئی. صحیح کہہ رہے ہیں. ہم چرچ بھی نہ آئیں اور کہیں کہ ہم بحال ہو جائیں گے، یہ ناممکن ہے میری بہن، ناممکن ہے میرے بھائی. ایسا نہیں ہو سکتا. بحالی کے لیے کلام کے پاس آنا ہی پڑے گا. ایک پیاسے کو کنویں کے پاس. میں نے ایک بات پچھلے دنوں کہی تھی کہ آج کنواں بھی ہمارے پاس آ رہا ہے تو بھی ہم کیا رہتے ہیں؟ کیسے رہتے ہیں. یہاں پر میٹنگ تب ہوتی ہے اس گھر میں جب کوئی ہمیں میٹنگ کے لیے نہیں کہتا. گنے چنے گھر ہیں جو عبادت کا کہتے ہیں اور وہ یہاں پر موجود ہیں. ایک بھائی ناصر کی فیملی، ایک بزرگ یونس ان کی فیملی، اور ایک یہ گھرانہ ہے، اور ایک بہن سکینہ والی فیملی. یہی ہے، یہ گنے چنے فیملی، یہی ہے نا سر. کیا یہ کوئی غلط چیز ہے جو ہم لے کر آتے ہیں جو میں سناتا ہوں؟ ارے اس سے میٹھی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے سچا کچھ نہیں ہے، اس سے قیمتی کچھ نہیں ہے دنیا میں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر میں لے کے آئیں، لیکن تسی کہتے نہیں نہیں ہم اس کی ضرورت. آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو وہ قبول کرتے ہیں. وہ لوگ جو قبول، ہاں وہ ان کو ہماری ویلیو تو دور ہے، ہماری ویلیو بعد میں، انہوں نے اس کی ویلیو ختم کی ہوئی اپنی لائف میں. اور مبارک ہے وہ جو خدا کے کلام کو اپنے گھر میں جگہ دیتے ہیں، خدا کے کلام کو، خدا کے خادموں کو اپنے گھر میں اتارتے ہیں. یسوع نے زکئی کے گھر میں جا کر کیا کہا؟ نجات آئی. یسوع نے کہا کہ آج اس گھر میں کیا آئی ہے؟ تو گھر میں نجات یسوع کے آنے سے آتی ہے، اپنے آپ. زکئی اتھے ہی رہ رہا سی پہلے بھی، ادو تو نجات نہیں آئی جدو زکئی یسوع نو گھر لے کے گیا ہے. آج کوئی یسوع کو اپنے گھر نہیں لے کے آنا چاہتا. یسوع کون؟ خدا کا کلام. آج کوئی نہیں اتارنا چاہتا. میری فلانی مشن، میری فلانی مشن، میں فلانی مشن دا، میں فلانی مشن دا. تو ٹھیک ہے بھائی، آپ فلانی مشن کے رہیں، لیکن آپ نجات سے محروم ہیں. آپ جکڑے ہوئے ہیں مشنوں میں، آپ جکڑے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں فلانی تنظیموں میں، ڈینومینیشنز میں. اور اس سے چھوٹنا پڑے گا آپ کو، اس سے آزاد ہونا پڑے گا. آزاد کرے گا کون؟ خدا کا کلام. کیا بور ہو رہے ہیں؟ کچھ پلے پڑ رہا ہے؟ ہمیں مشکل ہو رہی ہے. ہمارے اندر جتنی کلام کی باتیں ہیں، ہم جب بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سانوں اگوں اپوزٹ سننے کو مل جائے. ایسے ہی ہے جیسے کہ بہن نے بھی گواہی دی. اسی کوشش کر ہی رہی ہے کہ دوجیاں روحاں لے کے آئیے، لیکن وہ ہماری بات کا یقین ہی نہیں کرتے. وہ ہماری بات ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے کیا کر دیتے ہیں؟ نکال دیتے ہیں. تو میری بہن، میرے بھائی، یہ ہمارے ساتھ ہی صرف نہیں ہو رہا، یسوع کے ساتھ ایسے ہوا، یسوع سے پیچھے نبیوں کے ساتھ ایسے ہوا. لکھا ہے نا، موسیٰ کی نہ سنی، انہوں نے موسیٰ کی نہ، یسوع کی نہ، شاگردوں کی بھی نہ. ہماری سنیں گے تو کیا شاگردوں نے سنانا بند کر دیا؟ شاگرد ایک جگہ سناتے تھے، اگر وہ لوگ نہیں نہ سنتے تھے، شاگرد دوسری جگہ چلے جاتے تھے. خدا نے کہا متی کی انجیل میں غالباً 10واں باب ہے اگر میں غلط نہیں، یسوع نے کہا کہ جو تمہیں گھرانہ یا جو تمہیں علاقہ قبول نہ کرے تو وہاں تم نے اپنے پاؤں کی گرد کیا کر دینی ہے؟ جھاڑ دینی ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جتنے لوگوں نے قبول کرنا تھا ابھی تک کر لیا، لیکن بہت سارے لوگ قبول کلام کو، خادموں کو، وہ چاہتے ہیں کہ خادم ان کے لیے پاؤں کی گرد کیا کر دے. اگر خادموں نے پاؤں کی گرد جھاڑ دی، یقین کیجئے کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. اگر خادمہ نے تہاڈے گھر دے سامنے پیر جھاڑ دیتے، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو خدا کے کلام کو اپنے گھر میں قبول نہیں کرتے، اور ان کی بات بھی کر رہا ہوں جو کرتے ہیں کہ کتے غلط فہمی دے وچ آ کے کلام نو رد نہ کر دینا، کتے ہیرا پھیری دے وچ کوئی پادری بدلن دے چکر دے وچ کلام نو رد نہ کر دینا. کیونکہ اگر خادموں نے اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دی تو بہت مشکل ہو جائے گی. لکھا ہے کہ وہ مٹی گواہی دے گی کہ ہم تو گئے تھے ان کے پاس. پاسٹر جوزف تو آیا تھا 12 چک میں، پاسٹر جوزف تو آیا تھا 12 چک میں، لیکن پاسٹر جوزف کا کسی نے یقین نہ کیا. اس لیے پاسٹر جوزف نے اپنے پاؤں کی گرد کیا کر دی وہاں پر؟ وہ مٹی گواہی دے گی. کیا چاہتے ہیں آپ؟
یہاں پر گرد جھاڑ دی جائے. بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں, میں آپ کو یہ سچ کہہ رہا ہوں, بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی کر جائے پادری تو کوچ کر جائے. بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں, میں سچ کہہ رہا ہوں. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر پاؤں کی گرد جھاڑ دی جائے, جھاڑے تو پر ختم ہو, ہم اس کی جگہ پر قبضہ کریں, ہم اس کی جگہ پر اپنا ہولڈ لگائیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت خطرناک بات ہے بائبل کے مطابق. اگر شاگردوں نے, اگر خادموں نے آپ کے گھر آنا بند کر دیا نا, یہ بات خطرے کی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اپنے گھر میں انوائٹ ہی نہیں کیا کلام کو, خادموں کو. ہم اپنی مرضی سے ہیں چلے جائیں تو, بغیر انویٹیشن ہی پادری چلا جا رہے ہیں. اور یہ بھی شاگردوں کا دستور تھا, قانون تھا. جمال 13واں باب پڑھے تو وہاں پر یہ بات لکھی ہے پالوس اور برناباس کی. وہ ایک کلیسیا میں چلے جاتے ہیں بغیر دسے پوچھے, وہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, کلام سن رہے ہوتے ہیں پیچھے بیٹھ کر, ان کے چرچ میں بیٹھ کر. جو ہماری عبادت ختم ہوتی ہے وہ یہاں پر اناؤنس کرتے کوئی بات کرنا چاہتا ہے, پلوس ہاتھ کا اشارہ کرتا, جی ہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں. کہتے بھی آئے جی بات کریں. پھر پالوس وہاں پر انہیں یسوع کی تعلیم دیتا ہے. پلوس وہاں سے انہیں یسوع کی جو ایک سبت ایک اتوار تعلیم دینا ہے, لوگ تعلیم سن کے خوش ہوتے ہیں. لوگ یسوع کی تعلیم سن کے جدوں عبادت ختم ہو جاتی ہے, جدوں لوگ عبادت خانے جو واپس جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ پالوس کو برناباس کو ملتے ہیں, سلام کرتے ہیں, اور وہ ان کو اگلے اتوار پھر آنے کا کہتے ہیں کہ اگلے سبت اسی پھر ساڈے کو آؤ. تو لکھا ہے سنیے 13ویں باب کی, کمال 13ویں باب کی میں 42ویں آیت سے بات کر رہا ہوں. 46ویں آیت, تقریباً 45-46 آیت لکھا ہے کہ اگلے سبت, جنہوں نے ایک اتوار کلام سنیا سی نا, اگلے سبت وہی لوگ, لکھا ہے پورا تقریباً پورا شہر پالوس کی باتیں سننے کے لیے وہاں پر موجود تھا. کتنا لکھا ہے تقریباً پورا شہر, پڑھنے والا, کیونکہ میں بغیر پروف بات نہیں کرتا, پروف کے ساتھ بات کرنا ہوں, اور یہ کلام سنا رہا ہوں میں. یقین کیجئے یہاں پر ایسی ایسی باتیں بتا دی گئی ہیں جو نہ آج تک آپ کے کانوں نے سنی, اور نہ ہی آپ کے کانوں نے کبھی ایسی باتوں کو کبھی سننے کی کوشش کی. یقین کیجئے ایسی تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے, لوگ ایسی تعلیم کو ترستے ہیں. لیکن ہمارے اوپر افسوس ہے کہ اسی ٹھنڈے دودھ نوں, کیسی مثال ہے, اچھی ہے, ٹھنڈا ہے دودھ ٹھنڈا, پھر بھی کی کر رہے ہیں ٹھنڈا ہو جائے, یہ تو پادری ٹھنڈا ہو گیا. 13واں باب نکالیے مال کی کتاب, کون سی آیت ہے, 46ویں آیت ہے. کیا لکھا ہے, 42 میں ان کے باہر جاتے وقت لوگ ہاں 42ویں آیت لکھا ہے کہ جب وہ کلام سنا کر باہر جاتے وقت کیا ہوا, منت کرنے لگے کہ لوگوں نے منت کی ہے کہ اگلے اتوار پھر آ کے سانو کلام سنانا. لوگوں نے کیا کی, کدی تسی کیتی ہے پادری صاحب, ایس سوار سانو کلام سن کے بڑا مزہ ہے, اگلے اتوار پھر تسی ساڈے گھر ہی آنا ہے اگلے سوموار. لوگوں نے منت کی ہے کلام سننے کے لیے, جو سننے کے شوقین ہیں وہ منتیں کرتے ہیں کلام سننے کے لیے. لیکن جنہوں نے ادھروں سننا ادھروں کٹ دینا, پادری آیا سی چندہ لینا آیا سی, چندہ لے کے چلا گیا. یہاں کا کام ہی یہ ہے, چندہ لین آتے نے چلے جاتے. وہ بھائی جہے چندہ لین آتے انہوں بھی پرکھو, تو جہاں بندہ لین آتے انہوں بھی پرکھو. ہاں جہاں چندہ لین آتا انہوں بھی ویکھو کہ کہڑا چندہ والا ہے تو کہڑا بندے والا ہے. ہم نے یہ منادی کی ہے, میں نے یہ منادی کی ہے کہ چندہ بچے نہ بچے, ایسا ہو رہا ہے. میں بہت مشکل سے آ رہا ہوں آج کل, آپ کو شاید علم نہیں ہے. چندہ بچے نہ بچے, بندہ بچنا چاہیے. آمین. ایک اور بات آج نہیں سن لیجیے, جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. ہاللیلویا. جنی دیر تک ساڈے ساہ چل رہے ہیں, جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. کندا بندہ بچن چانس ہے کہ بچ جائیے. پڑھیے
کہ لوگوں نے منت کی ہے پالوس کی، کیا کرنے کے لیے؟ پڑھیے کہ اگلے سبت کو بھی یہ باتیں ہمیں سنائی او جائیں۔ ہو کہ اگلے سبت یعنی اگلے سبت جدو آوے تے تسی آنا تے سانو یہی گلاں پھر دوبارہ اوفو اسی کہنے یہی پادری کوئی کلام نہیں، شکر گزاری کرو کہ تانوں ایک کلام روز روز نہیں ملتا، تانوں ہر اتوار ڈفرنٹ پیغام ملتا ہے تو کوئی انوکھی گل ملتی۔ میں کہتا ہوں بہت خوش قسمت لوگ ہیں، میں شکر گزاری کرتا ہوں خدا نے مجھے آپ کے درمیان بھیجا ہے، اور خدا جتنی مجھ سے یہاں پر خدمت لینا چاہتا ہے ہم اتنی کریں گے، اور دل سے کریں گے، جان سے کریں گے۔ ایلڈر صاحب آج مجھے یہی بتا رہے تھے، ایلڈر صاحب آپ کیا بتا رہے تھے؟ خادموں کی عمریں بیت گئی ہیں۔ ایلڈر صاحب میچورٹی میں ہے خادم، مجھ سے ڈبل ٹرپل عمر میں ہے خادم، میں ان کو ریجیکٹ نہیں کر رہا، میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن خدا جس پر بھید کھولے، خدا جس سے بات کرے، آمین۔ آمین۔ شاگرد تو یہودا اسکریوتی بھی تھا، ساتھ تو وہ بھی کہتا تھا کہ میں یسوع کے چل رہا ہوں، لیکن شاگرد تو پترس بھی ہے جس کے سائے سے لوگ شفا پا رہے ہیں۔ خدا جس پر کچھ کھولے، بڑی بڑی عمر والے ہیں، میرے سے ڈبل میرے سے ٹرپل عمریں ہیں اس کی، لوگوں نے سیمریز پتہ نہیں کتنی سیمریز کی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم بھی خدا کے حضور میں جھکتے ہیں، میں بھی خدا کے حضور جھکتا ہوں، اور میں خدا سے مانگتا ہوں، میں ورک کرتا ہوں اس کے لیے، کچھ نہیں چاہیے خدا، جسٹ تیرا کلام چاہیے، تیری باتیں چاہیے، وہ باتیں جو تو چاہتا ہے کہ تیری کلیسیا تک، تیرے لوگوں تک، تیری بیٹیوں بیٹوں تک پہنچے، مجھے وہ دے تاکہ میں وہ بیان کروں، تو وہ بیان ہوتی ہیں۔ موقع کے مطابق خدا ہم سے بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ پڑھیں گے، باتیں زیادہ ہو گئی، پڑھیے۔ جب مجلس برخاستہ ہوئی تو جب مجلس برخاست ہوئی ہے یعنی کہ ختم ہوئی ہے، پھر کیا ہوا؟ بہت سے یہودی اور خدا پرست ہاں نومرید یہودی پلوس اور برناباس کے پیچھے ہو لیے، جی انہوں نے ان سے کلام کیا اور ترکیب دی کہ خدا کے فضل پر قائم رہو۔ ہاں جی آگے پڑھیے۔ دوسرے سبت کو تقریباً سارا شہر خدا کا کلام سننے کو اکٹھا ہوا۔ کتنا؟ دوسرے سبت سارا شہر کلام سننے واسطے، کتنا؟ پنڈ کی گل نہیں ہو رہی، ایک پنڈ کی گل نہیں، سارا، کیونکہ ان لوگوں نے جنہوں نے پہلے اتوار کلام سنیا سی، انہوں نے جا کے اس کلام دا چرچا کیتا لوگوں دے وچ، انہوں نے وزٹ کیا ہے کہ ایسا ایسا بندہ پلوس نامی آیا، اس نے یسوع کی منادی کی ہے، تم بھی اگلے سبت آنا اور کلام کو سننا۔ کبھی ہم نے منادی کی ہے؟ ہم نے منادی کیا کرنی، ہم خود ہی نہیں آتے، آئیں گے بھی تو لیٹ آئیں گے، کیونکہ ہمارا اپنا راج ہے، ہمیں خدا نے کون سا آ کے ڈانگ مار دینی۔ یہ بات سارا شہر آیا ہے دوسرے اتوار، دوسرے سبت، ہفتہ والا دن سبت، لیکن ہم پورا پنڈ کدی آیا چرچ؟ جب تک مجھے یہاں پر رسا ہو گیا عبادت کرتے ہوئے، نہیں ادھر پورے ادھر بھی نہیں آتے، نہیں آئے، کبھی بھی نہیں آئے، میں نے پورے پنڈ کے لوگوں کا کبھی منہ بھی نہیں پورا دیکھا، مطلب کافی دیر ہو گئی ابھی عبادت کرتے ہوئے نہیں آتے۔ یا پھر کلام میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، کلام تو وہی بیان کیا جا رہا ہے، لوگوں میں پرابلم ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ میں بھی پرابلم ہے، جنہوں نے پہلے سبت کلام سنا ہے انہوں نے جا کر گھما دیا بات پورے گاؤں میں، اور بھائی آؤ ذرا سنو، انہوں نے لے کے آئے نے، پرابلم بہت ہے، مشکل ہے، چک کے لے آنے والی گل بھی بائبل چ لکھی ہوئی، 4 بندے ایک مفلوج کو اٹھا کر لے گئے ہیں، تو میں تو یاد کراں گا بابا یونس، وہ بیچارہ بساکی دے لکڑی دے ڈنڈے نال سوٹی نہ تر کے آندا ہے، لیکن آندا ہے، وہ ریگولر پہنچدا چرچ، وہ بندہ آج پتہ نہیں کہنے مس ہو گیا لیکن وہ پہنچدا ہے، ٹھیک ہے، وہ پہنچتا ہے، پاؤں اس کا خراب ہے، بہت مشکل ہوتی ہے اس کے لیے چلنا، لیکن پھر بھی وہ پہنچتا ہے۔ پڑھیے بیٹی، ہم اینڈ پر ہیں، پڑھیے کیا لکھا ہے۔ مگر یہودی اتنی بھیڑ دیکھ کر حسد سے بھر گئے، او ہو یہودی جنہاں دا چرچ سی، جنہاں نے چرچ سے پلوس نے پچھلے سبت کلام سنایا سی، وہ
ਹਸਦ ਸੇ ਭਰ ਗਏ। ਓਏ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਪਲੂਸ ਤੇ ਬਰਨਾਬਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਤੇ ਚਰਚ ਹੀ ਭਰ ਗਿਆ। उनके अंदर हसद आ गया। अच्छा हसद तक तो गम ठीक है, वैसे भी नहीं ठीक, लेकिन चलो ठीक है, हसद करना चाहिए क्योंकि कभी चर्च भरिया नहीं, इन्ना बारी भर गया, हसद तो आना है, प्रॉब्लम तो आती। लेकिन अगली गल इस तो खतरनाक लिखी है, वो हसद से भर गए और पलूस की बातों की मुखालफत करने और कुफर बकने लगे। ओहो, पलूस की बातों पर मुखालफत करने लगे और कुफर, ये बात खतरनाक है कि पलूस दी गल्लां दी मुखालफत कर रहे हो। क्या पलूस अपनी बातें कह रहा था? कलाम सुना रहा है। वो इत्थों तक तो ठीक है कि लोग ज्यादा चर्च क्यों आ गए, हसद आना बनता है, लेकिन कुफर बकने की क्या जरूरत है, कलाम के खिलाफ जाने की क्या जरूरत है। ये वही पलूस है जो पिछले एतवार कलाम सुना के गया, उस वक्त तो आपने मुखालफत नहीं की। अगले सब बताया, सारा शहर भी आ गया, अब मुखालफत भी हो रही है, हसद भी हो रही है, कुफर भी बका जा रहा है। ये स्पिरिट आ गई उनके अंदर, यस नहीं पसंद करते। क्यों ये यहाँ पर आ गया, इसने क्यों आकर ये वाला चर्च बना दिया, ये ना आता बेहतर था, असी तो फलाने हैं, असी तो फलाने हैं। हसद से भर गए और कुफर बकरे लगे, पलूस की बातों की मुखालफत करने लगे। तो आज हमारी बातों की मुखालफत भी होती है। पादरी बहुत सख्त कलाम सुनाता है, तो हमने सीखा था कि सख्त कलाम क्यों आता है, यस, ताकि साढ़े को शक्ल सूरत बन जाए। और ये बेहतरी है हमारी कि हमारी कोई शक्ल सूरत बने, हम कोई शीशे में लगने के काबिल हो जाए। आगे भी बढ़िए इसको। पलूस और बरनबास दलेर होकर कहने लगे कि पलूस और बरनबास दलेर होकर, देखिए जरा, चर्च पूरा पर है और वो यहूदी जो थे वो क्या करने लगे, इनकी मुखालफत करने लगे, कुफर भी बक रहे थे, पलूस की बातों की मुखालफत कर रहे थे। हसद इनके अंदर है, इनके अंदर हसद है, लेकिन पलूस और बरनबास दलेरी से भर गए। वो हसद से भर गए, ये और दलेरी से भर गए। कैसा? और यही बात यीशु ने कही है कि जदों मेरे नां च लोग तुहानूं लान तान करन, ये लिखा हुआ है मत्ती 5वें बाब में, पढ़ लीजिए, निकालिए वाला 5वें बाब को निकालिए, उसकी 7वीं आयत से पढ़िए, जल्दी करिए जल्दी, और इसी वाले पर वापस आएंगे हम। पढ़िए पढ़िए क्या लिखा है, 7 आयत से पढ़िए, मुबारक वो जो रहम दिल है, 9 आयत से पढ़िए, मुबारक वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो 11 आयत से पढ़िए। जब मेरे सबब से लोग तुमको ये लान तान करेंगे, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे, तो पलूस और बरनबास किसके सबब से लान तान हो रहे थे? यीशु के सबब से। जब मेरे नाम से लोग तुमको लान तान करेंगे तो तुम क्या करना, पढ़िए, और सताएंगे, हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत वहाँ कहेंगे। कितनी तरह की? हर तरह की बुरी बात। ये पादरी ऐसा है, ये पादरी ने ये किया है, 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 हर तरह की बात जो तुम्हारी निस्बत कहेंगे, तुम क्या करना? तुम मुबारक होगे। ओ उस वक्त आप मुबारक है। अगर आपको कोई हाजी हाजन को कह रहा है तो आप उस वक्त मुबारक हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक आप उस वक्त मुबारक है। जब आप किसी को कलाम सुनाते हैं और वो आपकी बात को कबूल नहीं करता, वो उल्टा पलट कर आपको कोई जवाब देता है, रद्द करता है, तो वो आपकी बात को रद्द नहीं कर रहा, वो कलाम को रद्द कर रहा है, लेकिन आप मुबारक हैं। लेकिन आप क्या है? वो मुबारक है। तब तो मुबारक हो और खुशी करना। क्या करना? तो यहां पर पलूस और बरनबास कलाम सुना रहे हैं, वो लोग हसद से भर गए, पलूस और बरनबास दलेर हो गए, वो दलेरी से भर गए और वो हसद से भर गए। हाँ, तो लिखा है कि तुम क्या करना? खुशी करना। इन्होंने यही की है। पढ़ेंगे जरा, पिछले वाले पर आइए, जरा पिछले वाले को पर आइए, क्या लिखा है? पलूस और बरनबास कहता है कि खुदा का कलाम पहले तेनू सुनाया जाना चाहिए। फिर पढ़िए, लेकिन क्योंकि तुम उसको रद्द करते हो, क्योंकि तुमने रद्द किया है। आज लोगों नाल चर्च भर गया तो तुसी मुखालफत उतर आए हो। तुमने रद्द किया है कलाम को,
اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ سنیے، پلوس اور برناباس کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور دیکھیے، اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے مقابل ٹھہراتے ہو ہاں جی، تو دیکھو ہم غیر قوموں کی طرح متوجہ ہوتے ہیں۔ او یہ کہتا، پلوس رسول کہتا کہ ٹھیک ہے، تم نے رد کیا ہمیں، تم نے ہم سے حسد کیا، تم نے ہم سے کیا کی؟ عداوت رکھی، تم نے ہم کو لعن طعن کیا، تم نے خدا کی باتوں کی مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے، اسی تاڑے تو منہ موڑ جانے ہیں، اسی غیر قوماں وال چلے جانے ہیں، ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ حکم دیا ہے خداوند نے کہ ہمیں حکم دیا، کیا حکم دیا؟ میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا آگے، تاکہ تو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث آگے، غیر قوم والے کی سن کر خوش ہوئے ہو غیر قوم والے سن کر کیا ہوئے؟ خوش ہوئے۔ جدو اپنے نے کلام قبول نہیں نہ کیتا تو پولس کیا کہتا؟ ٹھیک ہے تسی نہیں کیتا، ٹھیک ہے نہ کرو، ہم کہاں پر جائیں؟ اسی پھر غیراں نال چلے جائیں۔ اور کیا لکھا ہے؟ غیر قوم والوں نے کیا کیا؟ وہ خوش ہوئے کہ ساڈے کول زندگی دا کلام آ گیا، ساڈے کول زندگی دی گلاں آ گئی، لیکن اپنے خوش نہیں ہوئے۔ اتنا کچھ اپنوں کے لیے کر دیا، اپنے پھر بھی خوش نہیں ہوئے۔ وہ پھر بھی مخالفت پر ہے، پھر بھی حسد پر ہے، کیونکہ جکڑے ہوئے ہیں، بحالی نہیں ہے۔ آگے پڑھیے، وہ خوش ہوئے، اور خدا کے کلام کی بڑائی کرنے او لگے ہو وہ خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے۔ آگے اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے جی، ایمان لے آئے۔ ایمان لے آئے۔ آگے اور اس تمام علاقہ میں خدا کا کلام پھیل گیا، ہاں جی، مگر یہودیوں نے خدا پرست اور عزت دار عورتوں اور شہر کے رئیسوں کو بھارا جی، اور پلوس اور برناباس کو ستانے پر آمادہ کر کے انہیں اپنی سرحدوں سے نکال دیا۔ انہیں اپنی سرحدوں سے کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ تین لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے، تین طرح کے لوگوں کو۔ انہوں نے پلان بنایا، انہوں نے کیا بنایا؟ پلوس کے خلاف، برناباس کے خلاف پلان بنایا گیا ہے۔ پلان کیا بنا؟ پلان یہ بنا، انہوں نے تین طرح کے لوگوں کو چنا۔ نمبر 1 پر خدا پرست لوگ، جڑے بندے بہت زیادہ کہتے سن اسی دینی بندے ہیں، چرچ چرچ جاندے کوئی نہیں سن۔ نمبر 1 پر خدا پرست لوگوں کو چنا، انہوں نے استعمال کیتا ہے۔ اور نمبر 2 پر عزت دار عورتوں کو چنا، اور نمبر 3 پر شہر کے رئیسوں کو چنا۔ کتنے؟ 3 طرح کے لوگوں کو چنا۔ ان تینوں طرح کے لوگوں کو استعمال کیا تاکہ پلوس کو اور برناباس کو شہر سے کیا کر دے، اور ایسے ہی ہوا ہے۔ رئیس لوگ کون؟ ایم پی اے، ایم این اے۔ وہ سانو سارا پادری نہیں چاہیے، یہ مہربانی کر کے کوئی کلیا لاؤ تو کی کر دو، یہ باہر کر دو، سانو نہیں چاہیے۔ تو اگے یہو جہا پروٹوکول مانگتے سن، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پلوس اور برناباس کو ان 3 کیٹیگری کے لوگوں نے کیا کر دیا؟ شہر سے نکال دیا۔ نکلے کیسے؟ وہ پڑھیے، ہم مین مدے پر آ گئے ہیں۔ یہ اپنے پاؤں کی خاک ان کے سامنے جھاڑ کر یہ پوائنٹ بیان کرنے کے لیے ہم نے پورا پیسج پڑھا ہے کہ انہوں نے شہر کے باہر نکلتے وقت کچھ کیا ہے، اور وہ کیا کیا؟ پڑھیے، یہ اپنے پاؤں کی خاک ان کے سامنے جھاڑ کر وہ اپنے پیراں دی خاک، پیراں دی گرد انہاں دے سامنے انہوں نے کی کر دیتی؟ جھاڑ دیتی، تے ایک جگہ تو دوسری جگہ تے، کیونکہ کلام انہوں نے قبول نہیں کیا۔ نہیں کیا۔ یہ مین بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے ایسا کیا ہے۔ کہیں ہم ایسا نہ، ہم اس چیز کا شکار نہ ہو جائیں کہ ہمارے گھر کے آگے، ہمارے گھر میں، ساڈے پنڈ دے وچ یا ساڈے گرجے دے سامنے اے والا پادری پالوس رسول پیر جھاڑ کے چلا جائے۔ تو میں دس رہا تھا، اے پیر جھاڑنا جڑا نا خدا بولو ایک لعنت ہے۔ خادم کا اس طرح سے جانا، گھر سے، زندگی سے، چرچ سے، گاؤں سے، شہر سے، یہ لعنتیں لے کر آتا ہے، کیونکہ انہوں نے خادموں کو رد کیا ہے۔ بولے آمین۔ کیوں رد کیا؟ کیونکہ وہ بحال نہیں، وہ جکڑے ہوئے تھے۔ کیوں میں یہ باتیں آپ کو سنا رہا ہوں؟ کیوں اتنا لمبا لمبا کلام پادری آپ کو سناتا ہے؟ بہتری کے لیے۔ یاد کیوں نہیں رہتا؟ کیوں ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیجئے، ہمیں رونا آنا چاہیے ایسے کلام کو سن کر۔ ابھی تو بہت ساری باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا آسمان کے بھید، آسمان کی باتیں، وہی بات جو یسوع نے کہی کہ ابھی تک تو میں تمہیں زمین کی باتیں بتا رہا ہوں تو تم اسے قبول نہیں کر رہے، تو جب میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں گا تو تم کیسے یقین کرو؟ تو مجھے تو اس بات کی رہتی ہے
ہمیں رونا آنا چاہیے اپنی لائف پر کہ ہم آزاد کیوں نہیں ہیں، اور جس نے آزاد کرنا ہے اسے ہم نے پسے پشت پھینکا ہوا ہے، وہ کلام ہے۔ لکھا ہے کہ شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے، بولے آمین۔ آمین۔ یہ کلام آپ کو بحال کر سکتا ہے، یہ کلام لوگوں کو، کلیسیاؤں کو، چرچز کو بحال کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ ہونا نہیں چاہتے ان کے لیے پھر یہ کلام پاؤں جھاڑ دیتا ہے۔ جدھر کر دے سامنے یہاں زندگی کے اندر کلام جھڑ جائے، اس کی لائف ایسے ہی ہے جیسے وہ دوزخ میں ہے، کیونکہ یہ کلام ہی تو زندگی ہے۔ اگر یہ کلام ہمارے گھر میں نہیں آئے گا، کلام ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، تو جہاں کلام نہیں ہے وہاں پر شیطان ہے۔ کلام کی مخالفت کرتا ہے شیطان، بولے آمین۔ آمین۔ سو ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بحال کرنا ہے۔ ہم نے اپنی دعائیہ لائف بحال کرنی ہے، ہم نے اپنا روزہ بحال کرنا ہے۔ مشکل ہے، ہم نے عبادت میں کیسے بیٹھنا ہے، ہم نے بیٹھنے کی ترتیب کو بحال کرنا ہے، ہم نے اپنی ورشپ کو بحال کرنا ہے، گیت زبور گانے ہیں، اپنے گلے کو بحال کرنا ہے، اپنے ہونٹوں کو، اپنی پریئر لائف کو بحال کرنا ہے، ہم نے اپنے گھرانہ کو خود بحال کرنا ہے۔ نمبر 1 پر ہم نے اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو، اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو، کانوں کو، ہونٹوں کو، زبان کو، دل کو، روح، جان، بدن کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ خود کرنا ہے بحال۔ کب کریں گے؟ جب ہم، لکھا ہے کہ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو کیا ہو جائے گا؟ تو بحال کیا جائے۔ تو قادر مطلق کہاں ملے گا؟ کلام میں۔ کلام کہاں پر ہمیں ملتا ہے؟ چرچ میں، جہاں پر بھی آتا ہے وہاں پر آ جائیے، کلام کے قریب آ جائیے، کلام کے اندر آ جائیے، آپ بحال ہو جائیں گے۔ آپ کا گھرانہ، آپ کی کلیسیا، آپ کے بچے، آپ کی سوچیں، خیالات، ہر کچھ بحال ہو جائے گا۔ یقین کیجیے، آپ کا آسمان پر جانے والا راستہ بھی بحال ہو جائے گا۔ لیکن نہیں آئیں گے کلام کے قریب تو کوئی دنیا کی پاور آپ کو بحال نہیں کر سکتی۔ ہاں، فنا، تباہ، برباد ضرور کر سکتی ہے، بولے آمین۔ سو خداوند آپ کو برکت بخشے، اور ہم سب کو کلام یاد رکھنے کی خداوند توفیق بخشے، اور ہم سب کو خداوند اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا